اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت لا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آپ کے پاس فلائر پہنچا، آپ کے پاس دعوت پہنچی اور آپ نے ارادہ کیا کہ آپ اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ رمضان کا پروگرام الحمدللہ کئی اینگل سے آپ کو فائدہ دے سکتا ہے۔ ہم نے اس مرتبہ صرف ایک سورت کے تدبر کے اوپر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آپ کو بکلیٹ دینے کا مقصد خاص طور پر یہی ہے۔ اگر کسی کو نہ معلوم ہو تو نامعلوم افراد سے نامعلوم لگنا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کو نہ معلوم ہو یہ بات کہ یہاں بکلیٹ اویلیبل ہے تو نظریہ نے آپ لوگوں کے لیے بکلیٹ خاص طور پر پرنٹ کروائیں گے تاکہ آپ لوگ ان 18 دنوں میں جو علم حاصل کریں اس میں سے جس کو آپ اپنے پاس جمع کرنا چاہتی ہیں، ریٹیننگ پاور اپنی بڑھانے کے لیے۔ لیکن الحمدللہ یہاں بہت سے چہرے ایسے بیٹھے ہیں جو اس بات کو آگے پہنچانے والے ہیں، تو آپ کے لیے علم کو محفوظ رکھنا بہت فائدہ دے گا، چاہے آپ آگے پہنچانے والی ہیں یا آپ آگے پہنچانے والی نہیں بھی ہیں اور آپ اپنے عمل کی بہتری کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں تو لکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کو 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد اس کا امپیکٹ اپنی زندگی میں خود محسوس ہوگا۔ ایک ہم سورہ یاسین انشاءاللہ کریں گے۔ نمبر 2، 18 دن کا ایک طرح کا یہ کورس ہے۔ جب میں کوئی سورت کراتی ہوں، پچھلے 3 سال سے الحمدللہ اسی گھر کے اندر ہم سورت ہی کرا رہے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کرائی تھی اور ہم نے 20 دن میں سورہ فاتحہ کی تھی۔ پھر پچھلے رمضان میں آپ میں سے جو ہمارے ساتھ تھے ہم نے سورۃ الکہف کی تھی، وہ بھی 20 دن کا ہمارا پلان تھا۔ اس مرتبہ انشاءاللہ 18 دن ہے اور سورۃ یاسین ہے۔ سورۃ یاسین کو ہم ان ڈیپتھ، جس کو آپ تدبر کے اینگل سے کہتے ہیں، ہم اس اینگل سے اس سورت کو انشاءاللہ سمجھیں گے اور ہم وقت لگانے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں یہ اس طرح سے 18 دن ایک ہی سورت کے اوپر، تاکہ کچھ ایسا سیکھ لیں کہ جو ہمارے زندگی میں آگے ہمارے ساتھ کنٹینیو کرے، ہمارے ساتھ رہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا پیٹرن چلے گا انشاءاللہ۔ آپ سے گزارش یہ ہے اللہ تعالیٰ خیریت رکھیں گھروں کے اندر، آپ کی طبیعت میں بہتری رکھیں، صحت دیں۔ کوشش کیجیے گا کہ جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کلاس جوائن کریں گی تو پھر آپ ریگولیرٹی سے آئیں۔ ہم کوئی آپ کو 18 دن مکمل کرنے پر سرٹیفکیٹ تو نہیں دیتے یا دے رہے ہوں گے، لیکن یہ کہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ریگولر رہیں تاکہ جو مقصد ہے وہ مقصد ہم آخر میں حاصل کر سکیں۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ کہلایا جاتا ہے۔ شہر رمضان انزل فیہ القرآن، اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن نازل فرمایا۔ تو قرآن کا اور رمضان کا تعلق آپ کو ہمیشہ سے بہت اسٹرانگلی محسوس ہوتا ہے۔ آپ اور میں جب بھی قرآن پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کی کوشش ہونی چاہیے، چاہے آپ تجوید کے اینگل سے بہت سلو بھی پڑھتی ہیں، کوشش کیا ہونی چاہیے کہ میں کتنے قرآن پڑھوں گی کم سے کم ایک رمضان میں، کیا کوشش ہونی چاہیے؟ منیمم ایک قرآن کی تلاوت میں مکمل کروں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی تجوید خدا نہ خواستہ بہت زیادہ خراب ہے تو وہ ایک الگ کیس سینیریو بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ کا فلو اچھا ہے اور آپ تجوید سیکھ چکی ہیں، آپ حرکات کی غلطی نہیں کرتی، آپ زبر کو زیر اور زیر کو پیش نہیں بناتی، تو کم سے کم ایک قرآن کی تلاوت قرآن مکمل کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا، اس لیے کہ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس کے علاوہ باقی سب سالوں میں جبرائیل علیہ السلام ہر رمضان میں آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قرآن آپ کا نازل ہو چکا ہوتا تھا اس کا دورہ کروایا کرتے تھے۔ اسی سے سنت نکلی ہے ہم مسلمانوں کے اندر دورۃ القرآن کی، قرآن کا دورہ کرنا۔ یقیناً اس میں ہم ترجمہ زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، عربی کم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکٹڈ ہے۔
اکثر ہمارے ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں کہ کیا ہم نے وہ بدعت تو نہیں ایجاد کر لی، تو اپنے ذہن کو کلیئر کر لیجیے، وہ بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کا جتنا فہم حاصل کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، وہ سب کا سب پارٹ آف شریعہ ہوگا۔ تو اسی طرح سے قرآن کے اوپر تدبر کرنا، تفکر کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر ریفلیکشن کرنا، یہ سب بھی قرآن سے اٹیچ ہونے کا ہی ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات آیات ملتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کا ذکر کیا ہے، بعض آیات آپ کو ملتے ہیں، ہم ان جنرل بات کر رہے ہیں قرآن کی، بعض آیات آپ کو ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، بعض آیات آپ کو ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کو غور و فکر کرنے کی بات کی۔ اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا ایویلویٹ کریں، جب ہم کسی کورس کو بھی جوائن کرتے ہیں یا جب ہم کسی بھی کلاس کو جوائن کرنے کا پلان کرتے ہیں، تو ہمارا مین فوکس یہ ہوتا ہے، اور جو کہ ہونا چاہیے پرائمری فوکس، کہ میں قرآن کے احکامات کو سمجھوں گی تاکہ میں دیکھ سکوں کہ اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اور پھر میں اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلوں گی۔ یہ ہمارا پرائمری مین پرپز ہوتا ہے قرآن کے سامنے بیٹھنے کا، الحمدللہ۔ اور کیا ابھی بھی ہمارا یہی مقصد ہے؟ ہم قرآن کے احکامات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ بک کیوں بھیجی ہے، اور پھر ہم اس میں سے اپنے عمل کے لیے کون سی راہ نکال سکتے ہیں۔ لیکن جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، ان کی اگر آپ تفاسیر پڑھیں تو وہ اس بات کو کئی دفعہ مینشن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب مسلمان قرآن کو احکامات کے لیے کھولتا ہے اور احکامات سننے اور سمجھنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے، تو زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ہم احکامات میں اتنا کھو جاتے ہیں کہ احکامات کے سائڈ پر اور جو بریکٹ کرتے ہوئے الفاظ اور فریزز اور جملے اور آیات آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو اوور لک کر جاتے ہیں۔ اور جب ہم ان کو اوور لک کر جاتے ہیں تو ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حکم سمجھ لیا، ہم حکم کا ڈائمینشن سمجھنا بھول جاتے ہیں۔ اگر جو کلاسیکل اسکالرز ہیں جن کو آپ سلف صالحین کہتے ہیں، اور سلف صالحین اسکالرز کے اندر آپ صحابہ سے شروع کرتے ہیں، تبا تابعین، اور obviously یہ گولڈن جنریشن ہے، اور اس کے بعد آپ تقریباً 15th سینچری تک جہاں تک مسلمان اسکالرز آپ کو ملتے ہیں، ان سب کو سلف صالحین اسکالرز، جن کو کلاسیکل اسکالرز کہا جاتا ہے، ان میں شامل کیا جاتا ہے۔ ان اسکالرز کا کہنا یہ ہے کہ اگر آپ کو احکامات کے آگے پیچھے آنے والے الفاظ کی گہرائی سمجھ آ جائے تو آپ کو حکم کی سمجھ بہت ڈیپ ریفلیکشن کے ساتھ آتی ہے۔ جیسے قانون وراثت اگر آپ قرآن میں پڑھتی ہیں اور آپ جب بھی اس کی تلاوت کرتی ہوں گی، آپ کو وہ ڈرائی نہیں لگتا ہوگا اگر واقعی آپ کو اس کا ترجمہ سمجھ آتا ہے۔ جس کو ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا اس کے لیے بھی اس میں ایک اللہ تعالیٰ نے ریزمک بیوٹی رکھی ہے، اس لیے کہ جس کو ترجمہ نہیں بھی سمجھ آ رہا، اگر وہ صرف پیور گاڑھا قانون پڑھ رہا ہے، لا آف انہیریٹنس، آپ کسی بھی دنیا کی لا کی بک کو اٹھا کر پڑھیے، آپ کا سر چکر آ جائے گا ایک پیراگراف پڑھنے کے بعد۔ اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ لینگویج ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ اور میریکل ہے کہ اگر اس میں ایک پیور فارم میں لا بھی لایا گیا ہے، لا آف انہیریٹنس یا لا آف ڈائیورس، تو اس کو بھی اس انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ جس کو ترجمہ سمجھ آئے وہ بھی خوبصورتی سمجھے، جس کو ترجمہ نہ سمجھ آئے وہ اس کے ریدم کی خوبصورتی کو، اس کے فلو کی خوبصورتی کو سمجھ کے اس کو آگے سے آگے کنٹینیو کرتا ہے۔ تو ہمارے جو اسکالرز ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ گہرائی میں دین کو سمجھتے ہیں، احکامات بھی سمجھتے ہیں اور احکامات کس کانٹیکسٹ میں آئے ہیں اس کو بھی سمجھتے ہیں، تو آپ کے لیے قرآن کو زندگی کا حصہ بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے؟ الحمدللہ، اس لیے ہم یہاں اٹھ کر آئے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ ایک ہم مسلمانوں کے اندر جو کمی سب سے زیادہ اس وقت ڈیپلی پینیٹریٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو عابد بنایا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو عبد نہیں بنایا ہے۔ فرق ہے دونوں میں؟ آپ میں سے جو لوگ عربی گرامر کو سمجھتے ہیں یا اگر اردو کے حساب سے بھی آپ اچھی اردو بولنے والے ہیں، تو عابد کون ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ اور عبد کون ہوتا ہے؟ غلام، اللہ کا بندہ۔ امام غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، 14th 15th سینچری اسکالر۔
جن کی بہت سی کتابیں مشہور ہیں، لیکن ان کی ایک احیاء العلوم بہت مشہور کتاب ہے۔ امام غزالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ عبادت کرنے والے 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 طرح کے ٹارگیٹس ہو سکتے ہیں کسی ایک ہی انسان کے، کہ میں پہلے اسٹیپ نمبر 1 پر آؤں گی، پھر اسٹیپ نمبر 2 پر آؤں گی، اور اس کے بعد میں اسٹیپ نمبر 3 پر موو کروں گی۔ امام غزالی کہتے ہیں جو سب سے پہلا ٹارگیٹ ہو سکتا ہے یا جو ایک طرح کے انسان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیسے لوگ عبادت العبید، عبید عین با یا دال، عبادت العبید یہ کون ہوتے ہیں؟ کہ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت العبید، اور زیادہ تر الحمدللہ اگر آپ اپنی زندگی کو اپنی نظروں میں لے کر آئیں تو جب آپ بچی تھیں اور آپ نے پیوبرٹی کراس کی اور آپ کے والدین نے آپ کو نماز اور روزے کے بارے میں انفارمیشن دینی شروع کی تو کبھی کبھی 90% ہم ماں کے خوف سے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں۔ آپ کے بچے آپ کے خوف سے نماز پڑھ لیتے ہوں گے، امی سامنے آ گئی ہیں، مغرب کو بہت دیر ہو گئی، جائے نماز بچھائی اور کھڑے ہو گئے فوراً۔ تو ایک لیول ہوتا ہے امام غزالی کے مطابق عبادت کرنے والے کا، جو ہوتا ہے عبادت العبید، خوف کی وجہ سے عبادت کرنے والا۔ ایک لیول امام غزالی نے بتایا، ایک لیول یا ایک طرح کے لوگ ہوتے ہیں کیٹیگری کے جو عبادت کرتے ہیں، وہ ہوتے ہیں عبادت التجار۔ تجار اجر سے ہے، یعنی وہ لوگ جو اجر کے پوائنٹ آف ویو سے، ریوارڈ کے پوائنٹ آف ویو سے عبادت کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، کیا یہ خوف سے بڑا ہوا لیول ہے؟ اب آپ کسی ڈر سے عبادت نہیں کر رہی ہیں، آپ صرف اللہ سے ڈر نہیں رہی، بچہ صرف ماں سے ڈر نہیں رہا، بلکہ اب آگے بڑھ کر اس کو نماز کا ریوارڈ چاہیے، اس کو فائدہ چاہیے، اس کو ایک سمجھ میں بات لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیلکولیٹر کے اوپر اپنی نیکیاں کاؤنٹ کرتے ہیں۔ صدقہ کرنے کے اگر میں نے 10 روپے دیے تو 700 گنا ملتا ہے، تو 10 ملٹیپلائی بائی 700۔ بعض اوقات بچے ایسا کرتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے اب اتنے بلین ٹائم جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا، اس لیے کہ میں نے اتنا اماؤنٹ صدقہ کر دیا ہے۔ تو عبادت التجار یہ بھی بری بات نہیں ہے، ایک لیول ہے عبادت کا کہ جس میں بندہ ریوارڈ کے لیے عبادت کرتا ہے۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ ایک اور ہائیسٹ لیول ہوتا ہے انسان کا، مسلمان کا، اللہ کی عبادت کرنے کا، اور وہ ہوتا ہے عبادت الاحرار۔ احرار حمزہ ہا، حلوے والی ہا سے لکھتے ہیں، حمزہ پر زبر ہے اور ہا حلوے والی جو ہوتی ہے۔ عبادت الاحرار ایک آزاد انسان کی عبادت۔ آپ نے وہ کشمیر کے لیے لفظ سنا ہوگا، حریت، اسی والی ہا سے لکھتے ہیں، تحریک حریت ہا اسی ہا سے آتی ہے۔ تو عبادت الاحرار ان انسانوں کی عبادت جو کہ انسلیوڈ نہیں ہیں کسی بھی چیز کے، کسی بھی ہستی کے، کسی بھی نفس کی خواہش کے سوائے ایک اللہ کی۔ یہ عبادت ہوتی ہے ہائیسٹ لیول کی عبادت، اور یہ وہ عبادت کا لیول ہوتا ہے جس میں آپ اور میں صرف عابد نہیں ہوتے، کیا بن جاتے ہیں؟ عبد بن جاتے ہیں۔ عابد ہونا اور عبد ہونا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور ہم اس رمضان میں اپنا پلان یہ کریں گے کہ ہم انشاءاللہ ان 30 دنوں کے اندر جب روزے رکھ کے شوال کے مہینے میں داخل ہوں گے تو ہم عابد سے عبد بن چکے ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، ہماری اپنی انشاءاللہ انٹینشن ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ضرور آسان بنا دیں گے۔ آپ نے اور میں نے عابد سے عبد کیسے بننا ہے، میں اس کی آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل دینا چاہ رہی ہوں، اس لیے کہ کبھی کبھی آپ جب علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے تھیوری ہوتی ہے، اگر آپ اس کو پریکٹیکلٹی سے کنیکٹ نہیں کرتے ہیں تو تھیوری رہ جاتی ہے، اور آپ ایک تھیوری کے ڈائمینشن میں پاؤں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، جب آپ گھر جاتے ہیں تو آپ کی ایک بالکل الگ ڈائمینشن ہوتی ہے، اس میں آپ چیزوں کو اس کے ساتھ آرام سے مکس اینڈ میچ نہیں کر پاتے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں، اور یہ اوور آل آپ کو پوری دنیا میں ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دین ایک طرف ہے، دنیا ایک طرف ہے۔ ہم مسلمان اوور آل پوری دنیا میں جہاں پر بھی موجود ہیں الحمدللہ، آپ اگر میجورٹی کو دیکھیں تو ہم عابد ہوتے ہیں، ہم عبد نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم نے یہ کیوں کیا ہے کہ ہم نے دین کا دائرہ دنیا کے دائرے سے الگ کر دیا۔ ہم کہتے ہیں اسکول یونیورسٹی میں دین کیا کرے گا، آ کے بزنس یا جاب کے اندر آپ مذہب کی باتیں کیوں لے کر آتے ہیں؟ بعض لوگ اپنی نارمل ڈرائنگ روم گیدرنگز کے اندر دین کے اوپر ڈسکشن پسند نہیں کرتے ہیں، بعض لوگ اپنے فیس بک گروپس کے اندر ریلیجیس ڈسکشنز کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ بٹ دین ہیز ٹو ڈو ہیئر، دین یہاں کا معاملہ نہیں ہے، دین کو مسجد کی چار دیواری کے اندر رکھا جائے۔
اسی وجہ سے یہ سب جو باتیں ہمیں اپنے آس پاس سننے کو ملتی ہیں، ان میں ہم بھی کسی نہ کسی حد تک انوالو ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ سائنس پڑھتا ہے، آپ کا بچہ بایولوجی پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، آپ کو تھوڑا سا آگے آنے یہاں جگہ ہے کافی، آگے آنے اور آگے آنے پیچھے جگہ بن جائے گی۔ اگر آپ کا بچہ یا آپ اپنے آپ کو اس کو ویژولائز کریں، دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم یہاں اپنی تربیت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی تربیت ہوگی جو بول رہا ہے، اس کے بعد اس کی تربیت ہوگی جو سن رہا ہے، اور اس کے بعد آپ کے ذریعے انشاءاللہ یہ تربیت آپ کے گھروں میں فلٹر ڈاؤن کرے گی۔ اگر آپ دو لوگوں کو دیکھتے ہیں، ایک پڑھتا ہے کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس، بزنس، اکاؤنٹس، تو آپ اس کو جب دیکھتی ہیں، ویژولائز کرتی ہیں، آپ کی نظر میں یہ سیکولر نالج حاصل کر رہا ہے۔ آپ دوسری طرف دوسرے انسان کو دیکھتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میں فقہ کا علم حاصل کرتا ہوں، یا اصول التفسیر پڑھ رہا ہوں، یا میں احادیث کا علم حاصل کر رہا ہوں، یا میں تجوید سیکھ رہی ہوں، یا میں گرامر سیکھ رہی ہوں۔ تو اب آپ کے ذہن میں فوراً دنیا آتی ہے یا دین آتا ہے؟ اب فوراً ڈیفینیٹ کہ آپ کے ذہن میں فوراً کے فوراً اب دین آتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو دیکھیں، اس کی وجہ سے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے۔ ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہے کہ ہم دن میں کچھ کام کرتے ہیں دنیاوی، اور دن میں کچھ کام کرتے ہیں دینی۔ ہم نے اپنے آپ کو اس طرح سے بلینڈنگ کیا ہے اپنی دن بھر کی روٹین میں کہ اب میرے کچھ کام میری آخرت کے لیے بینیفیشل ہیں، اور میرے کچھ کام میرے دنیا کے لیے بینیفیشل ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتی ہیں اکثر بچے جب وہ کسی کلاس میں آتے ہیں، اس طرح کی کلاسز میں آتے ہیں، اور ان کو پتہ چلتا ہے کہ دین ان سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، خاص طور پر ٹین ایج بچے، الحمدللہ اللہ بہت جلدی یوتھ کا دل اسلام کے لیے کھولتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، آپ کی اور میری عمر کے پکے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسٹبرن ہوتے ہیں، قرآن سن کر بھی عمل کرنے پر نہیں آتے، لیکن اگر ایک نوجوان کا دل قرآن سن کر پلٹ جاتا ہے، وہ بہت تیزی سے عمل میں آگے بڑھتا ہے۔ کھولیے تاریخ، پڑھیے قرآن، دیکھیے مثالیں، آپ کو نظر آئے گا کہ کن عمروں کے اندر لوگوں نے قربانیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا گیا تھا، وہ جسٹ ٹینیجر، اور اگر آپ ان کے ایمان اور استقامت کا اس وقت مظاہرہ قرآن کی آیات سے سمجھیں جہاں بتایا گیا ہے، تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ وہ ایک ٹینیجر تھا۔ آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یوتھ جلدی دین پر عمل کرنے کی طرف آ جاتی ہے۔ اٹس جسٹ the matter of giving them a good flavor۔ ان کو دین کا ایسنس دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو بات اتنی سی ہے کہ ہم نے اپنے دن کے اندر یہ جو ڈویژنس کر لیے ہیں کہ میرے کچھ کام دین کے ہیں اور کچھ کام میرے آخرت کے ہیں، اس کی وجہ سے ایک جو پاورفل نوشن بن گیا ہے، وہ یہ بن گیا ہے کہ ہم حج کرتے ہیں تو ہم عابد ہوتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم عابد ہیں، ہم میرج ہال میں جاتے ہیں تو ہم عابد تو نہیں ہوتے ہیں۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں صبح سے لے کر مغرب تک، یو آر کانسٹینٹلی ان دا کنڈیشن آف عابد، ورشپر، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ ورشپر اس وقت نہیں ہو سکتی جب آپ میرج ہال میں موجود ہیں، جب آپ شاپنگ مال میں موجود ہیں، جب آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی کارپوریٹ ڈنر میں موجود ہیں، آپ اس وقت عابد نہیں ہو سکتے ہیں۔ Taking the terminology in your mind, آپ عبد ہو سکتے ہیں۔ This is the difference۔ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ مسلمان 24/7 مسلم ہوتا ہے، یہ تو بیسک انفارمیشن آ گئی، لیکن ایک بچہ 18 سال کا، 25 سال کا، یا ایک مرد 40 سال کا، یا ایک عورت 35 سال کی اپنے آپ کو زندگی کے ہر اسفیئر میں 24/7 مسلم بنا کر کیسے رکھے گی؟ میں ہر وقت نماز نہیں پڑھ سکتی، میں ہر وقت روزہ نہیں رکھ سکتی، میں ہر وقت قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، میں زندگی میں ہر دن عمرہ نہیں کر سکتی، تو میں عابد تو کم پیریڈ میں ہوتی ہوں، لیکن عبد میں کیا کانسٹینٹلی ہو سکتی ہوں؟ تو انشاءاللہ آپ نے اب یہ کوشش کرنی ہے کہ جو جذبہ ایمان آپ کا طواف کرتے ہوئے حرم کے صحن میں ہوتا ہے، جیسے آپ کو اس وقت اللہ قریب محسوس ہوتا ہے، اپنی زندگی کے ہر اسفیئر میں ڈیسیژن لیتے ہوئے اور عمل کرتے ہوئے، اگر اتنا ایگزیکٹ نہیں تو اس کا کچھ پرسنٹ تو آپ کو اللہ یاد رہے، تب آپ عبد بننے کی کنڈیشن میں آ جاتے ہیں۔ اور جب آپ عبد بننے کی کنڈیشن میں آتے ہیں تو آپ ویکیشنز پر بھی عابد نہ بھی ہوں، کیا رہتے ہیں؟ عبد رہتے ہیں۔ تو اب جب آپ کی رمضان کے بعد عید آئے گی اور عید کے بعد جب آپ ویکیشنز پر جائیں گی تو آپ عابد تو نہیں ہو سکتی ہر وقت، آپ ہر وقت تو نماز نہیں پڑھ سکتی، اور سفر کے اندر تو نمازیں جمع کرنے کی بھی اجازت ہے، اور ہم سبھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سفر میں نماز جمع کر لیں جب آپ ہفتہ 10 دن کے لیے کہیں پر جاتے ہیں تو، لیکن آپ کیا کانسٹینٹلی اللہ کا غلام ہوتی ہیں؟ آپ کانسٹینٹلی اللہ کا غلام،
ہم نے انشاءاللہ یہاں سے اس مہینے سے اس کانسیپٹ کے ساتھ پریکٹیکلی باہر نکلنا ہے. اس کانسیپٹ کو اپنے ساتھ لے کر نکلیں گے تو آپ انشاءاللہ اپنی اولاد کے اندر اس چیز کو انکلکیٹ کریں گے. ہمارے بچے، میں آپ کو ایک مثال دوں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو سمجھ بھی آئے گی کہ ہاں ہم واقعی جو ہیں اندر سے اللہ سے محبت کرنے والے. ایک بچی مجھ سے یہ کہتی ہے، مجھے 19 سال کی 18 سال کی بچی، آپ کو پتا ہے یونیورسٹیز کے اندر، اسکولس کے اندر بچوں کے جو گروپس بنتے ہیں واٹس ایپ گروپس، تو اس میں سبھی ہوتے ہیں، لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی، ایسے کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہیں، اور ماں باپ آپ کی اور میری جیسی مائیں یہی ان کو کہتی ہیں کہ بھائی بیٹا اگر تم بیٹی ہو تو ایسے گروپ میں لڑکوں سے بات کر لیا کرو جس میں اور لڑکیاں بھی ایڈ ہیں یا اور لوگ بھی ایڈ ہیں، انڈیویجول چیٹ مت کیا کرو. وہ بچی مجھے بتا رہی تھی، وہ کہتی ہے کہ رمضان آ گیا ہے تو ہم لڑکیوں نے ایک الگ گروپ بنا لیا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ہم رمضان میں اب اس گروپ میں اور لڑکے بولیں گے بھی کچھ، ہم جواب نہیں دیں. اب یہ ایک اور الگ ایکسٹریم ہوگی، بیچارے پیپر سر پہ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو کچھ پوچھنا بھی ہے اور کہہ رہی ہے کہ گروپ میں کوئی لڑکا بولے گا بھی تو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. بٹ دس از معصومیت، رائٹ؟ اور یہ بتا رہا ہے کہ اندر دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، اللہ دل میں اندر خوف اور محبت کے بیلنس کے ساتھ موجود ہے. لیکن کیونکہ ہمارا کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا، اور یہ دنیا بنا رہی ہے کانسیپٹ آہستہ آہستہ، وہ کیا ہے کہ آپ پاکٹ میں اسلام اپنے اندر رکھیں. آپ کا اسلام پاکٹ کے اندر آپ کے ساتھ مسلم بنائے آپ کو، یعنی آپ عابد ہوں کبھی کبھی، باقی جیسے چاہو جیو، اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو اب کی کیٹیگری میں نہ لا سکیں. اسکالرس کے مطابق یہ جو مائنڈ سیٹ ہے انسان کا کہ انسان عبد بننا بھول جاتا ہے، یہ مائنڈ سیٹ انسانیت میں آدم علیہ السلام سے نہیں تھا، اس کے بعد کی نسلوں میں بھی نہیں تھا، 1700 سینچری تک نہیں تھا. یہ مائنڈ سیٹ بہت سلولی پینیٹریٹ ہوا ہے انسانیت میں. اور آپ جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو بہت سی چیزیں، آپ جتنے لوگوں نے ورلڈ ہسٹری پڑھی ہے، یورپین رینیسانس کہنے کو ایک برٹش ہسٹری کا بڑا ایک ایونٹ تھا، لیکن اس نے پوری دنیا کو ہٹ کیا ہے ڈوگما پوائنٹ آف ویو سے، عقائد کے پوائنٹ آف ویو سے، لوگوں کے رہن سہن کے پوائنٹ آف ویو سے، لوگوں کے کانسیپٹ آف مورالٹی اور کانسیپٹ آف ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو. آپ میں سے کتنے لوگ ہسٹری کے بارے میں انٹرسٹیڈ ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہاں پر ہسٹری نہیں بتاؤں گی، نہ میں آپ کو یورپین رینیسانس کے بارے میں اس کی کوئی ڈیٹیل بتاؤں گی. بٹ اتنا پوائنٹ میرا یاد رکھیے گا، آپ میں سے جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، انشاءاللہ آپ جب اس کو پڑھیں گے آپ کو محسوس ہوگا یورپین رینیسانس جو مڈل 17 سینچری سے آلموسٹ 18 سینچری تک اس کا امپیکٹ بہت اسٹرانگلی رہا تھا، 16 اینڈ سے شروع ہوا تھا. اس کا امپیکٹ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا پر آیا تھا. اور یہ وہ ٹائم تھا، obviously اس وقت میں مسلمان ذرا تھوڑا پیچھے ہو چکے تھے، اور برٹش جو ایمپائر تھی وہ آگے دنیا پر رول کرنے کے لیے آگے بڑھ چکی تھی. تو برٹش کے پاس جو ریلیجن تھا وہ کرسچینٹی تھا. یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں سے دنیا کو یہ سکھایا گیا کہ آپ اپنا سرکل آف مورالٹی، اخلاقیات، یا جس کو آپ سرکل آف دنیاوی چیزیں کہہ سکتی ہیں، اور سرکل آف ریلیجن، ان دو کو کمپلیٹلی سیپریٹ کر دیا. اور یہ وہاں سے سیپریٹ ہونا شروع ہوا ہے جو اب 1700 سینچری سے لے کر 2018 تک ہم مسلمانوں میں اور ہمارے بچوں میں بہت زیادہ ڈیپلی روٹیڈ موجود. دنیا الگ، دین الگ، یہ آپ کو ہر جگہ نظر آتا ہے، ہر پوائنٹ پر آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. اور اسی کی وجہ سے، انہی دو اسپیئرز کے بننے کی وجہ سے سیکولرزم ڈیولپ ہوا. آپ کو یہ کلاس ایسی کلاس تو نہیں لگ رہی کہ یہ کمپلیکیٹڈ کلاس ہے؟ میں ایسے پڑھاتی ہوں جو نئے لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتا ہے. اس لیے کہ آپ قرآن تک پہنچنے سے پہلے جب تک آپ اپنے آپ کو اپنی سینیریو میں آئیڈینٹیفائی نہیں کر لیں گی کہ میں کہاں کھڑی ہوں اس وقت، اور پھر آپ اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھیں گی، اینڈ آئینہ از قرآن، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کہاں کہاں اپنی غلطیوں کو ٹھیک کرنا ہے. اینڈ دس از دا سینیریو. ہم دو اسپیئرز میں ڈیوائیڈیڈ ہیں، ہر میں سے ہر کوئی وداؤٹ ایکسیپشن. کوئی اکا دکا لوگ ہوں گے تو ہوں گے، اس لیے میں یہ بول رہی ہوں، آپ کو ابھی اس کی وجہ بتاتے ہیں. ہم سب ان دو اسپیئرز میں ڈیوائیڈیڈ ہیں، دنیا ایک طرف، دین ایک طرف. اور اس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ دنیا نے سیکولرزم کو اب آبزرو کرنا شروع کر دیا. ہر مسلمان ملک کسی نہ کسی فارم میں، ہم ویسٹرن کنٹریز کی تو بات ہی نہیں کر رہے، نان مسلم کنٹریز کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہر مسلمان ملک کسی نہ کسی فارم میں
सेक्युलराइजेशन का शिकार हो चुका है हर मुसलमान को। जो लिबरल आवाज आती है वो यही आवाज है। मैंने उसको लिबरल और सेक्युलरिज्म को एक बहुत ही सिंपल अल्फाज में आपके सामने बता दिया है। क्या मुसलमान सेक्युलर होते हैं? मुसलमान बहुत कॉन्फिडेंस से आज कहते हैं हम नॉन रिलीजियस मुस्लिम हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन रिलीजियस मुस्लिम? आप में से कुछ लोगों के तेरे बिल्कुल ऐसे ही हो रहे जैसे तो मेरा हो रहा है। मैंने बोला तो सामने से भी कुछ लोगों में बिल्कुल ऐसे एक्सप्रेशन है, बट लोग कहते हैं हाँ हम मुसलमान हैं बट वी आर नॉन रिलीजियस नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम। हाँ वो ये कहते हैं हम नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। मैंने गलत बोल दिया। नॉन प्रैक्टिसिंग का क्या मतलब है? बस नमाज रोजा करते हैं तो ज्यादा हमको रिजिड मुस्लिम नहीं है। यानी कहने का मतलब क्या होता है? नाउ यू कैन एक्चुअली प्रोपोर्शनेट द इक्वेशन। हम आबिद हैं, हम क्या नहीं हैं? हम अब्द नहीं। इट्स अ क्लियर डिक्लेरेशन। हालांकि सूरह फातिहा में हर आबिद नमाज पढ़ते हुए क्या कहते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम सिर्फ आपकी इबादत करते हैं। और असल में आबिद जिसको अल्लाह ताला ने अब्द के नाम से एंटाइटल किया है, इन्नी अब्दुल्लाह, ये आपका और मेरा पहला टाइटल। मैं बेटी, माँ, बहन, बीवी बाद में हूँ। मैं पहले हूँ अल्लाह की बंदी। मैं पहले हूँ अल्लाह की एम्बेसडर इस जमीन के ऊपर। ये चीजें आपके और मेरे माशरे में आसपास मौजूद हैं और इतनी मौजूद हैं कि हम मुसलमानों में बाज़ औक़ात हिम्मत नहीं आती है ना खुद अमल करने की कि हम हर स्फीयर में अब्द बनकर दिखाएं और ना हमें हिम्मत आती है सामने वाले को समझाने की। इतने कमजोर हैं हम कि मुसलमान मुल्क के अंदर अगर कोई नॉन मुस्लिम एजेंसी या नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन या कोई नॉन मुस्लिम मल्टीनेशनल आकर अपनी फैक्ट्री लगाता है, अपना कंपाउंड बनाता है। आपको मालूम है कंपाउंड बनते हैं, पूरी बाउंड्री बनती है, किसी ने अपनी फैक्ट्री लगाई है किसी नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने। जब वो उस कंपाउंड के अंदर आके मुसलमान मुल्क के अंदर आके वो टेरिटरी बनाते हैं, अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं, अगर वो उनकी ओनरशिप है और वहाँ मुसलमान एम्प्लॉयड हैं तो वहाँ मुसलमानों को इजाजत नहीं होती कि वो ओपनली अपना रिलीजन प्रैक्टिस करते हैं। वहाँ इजाजत नहीं होती कि आप इस्लाम पर या रिलीजियस डिस्कशन के ऊपर अपने आप को कैफेटेरिया में भी उस्ताद के साथ बैठा सकते। These are the limitations। क्यों? वो कहते हैं कीप योर रिलीजन आउट ऑफ दिस बाउंड्री। और यही चीज हम अक्सर अपने आसपास की चीजों में ऑब्जर्व कर रहे हैं। भाई दीन को डिस्कस नहीं करें, भाई दीन पर बात ना करें। जो चीज इस वक्त माशरे में एम्बिगुअस हो गई है, कंफ्यूज हो गई है, जब तक आप उसके बारे में सुनेंगी नहीं, सोचेंगी नहीं, बात नहीं करेंगी, क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको कैसे मिलेगा? लेकिन ये सब मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये बेस लाइन बनती है सारी चीजें उसी कनेक्शन से कि दीन को अलग कर दिया जाए और आप अपनी दुनिया को अलग कर दें। आपके सामने उसी टाइम से दो तरह के क्रिश्चियन सामने आए थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट थे। हम मुसलमानों ने अपने आप को टाइटल दिया प्रैक्टिसिंग और नॉन प्रैक्टिसिंग। तो हम बिल्कुल उन्हीं रास्तों पर चल रहे हैं जिन रास्तों पर पिछली भटकी हुई कौमें चल रही थी और चल रही हैं। और हमें अभी भी ये एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो कुरान दिया है, उस कुरान के साथ आप और मैं इस दुनिया के अंदर कितने बेहतरीन चेंजेस ला सकते हैं। आज हमारे बच्चे जब दीन की क्लासेस में आते हैं और उनको समझ आती है, वो कहते हैं इसका मतलब है यूनिवर्सिटी में जाकर टाइम जाया करो। ये क्यों आया? इसलिए उनको लगा कि जिसने दीन पढ़ना है वो तो सिर्फ दीन का इल्म हासिल करेगा। उसने इस इल्म को, जिसको हम आज सेक्युलर इल्म कहते हैं, इट्स नॉट सेक्युलर इल्म। हमने किताबों में से अगर बायोलॉजी के अल्लाह गायब कर दिया, अगर हमने एवोल्यूशन थ्योरी लाकर वहां पर डार्विन थ्योरी को बिठा दिया और हमने बिग बैंग थ्योरी को बिठा दिया और हमने ये तो भुला ही दिया कि खालिक कौन था, पहला इंसान कौन था, और हम जो है वो एप से इवॉल्व नहीं हुए, तो प्रॉब्लम तो हमारे एंड पर है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज, अकाउंट, बिजनेस, ये सब क्या थे? ये तो उलूम थे। और अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में क्या कहा है? अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा। किसने सिखाए थे आदम अलैहिस्सलाम को ये सारे नाम? ये नाम क्या थे? आप सूरह बकरा की तफसीर जाके पढ़ लीजिए या किसी की सुन लीजिए। ये सब यही सब्जेक्ट थे जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन इंसानों की जीन्स में ये इल्म ट्रांसफर हुआ है आदम अलैहिस्सलाम से, और फिर ये डिसाइफर होता जा रहा है वक्त के साथ साथ, और जिसको हम सेक्युलर नॉलेज कहते हैं। इट्स एक्चुअली नॉट अ सेक्युलर नॉलेज, इट्स अ नॉलेज। नॉलेज होती है। इट्स नॉट बीइंग द डिवीजन ऑफ रिलीजियस एंड सेक्युलर। मगर आपको अब मैंने एक फाउंडेशन पर खड़ा कर दिया है।
تو آپ کو میری بات انشاءاللہ آگے سمجھ آئے گی۔ اس رمضان میں ہم نے اسی کانسیپٹ کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سکھائیں، خود بھی سکھائیں کہ آپ نے اللہ کی عبادت 24/7 کرنی ہے، پارشل نہیں کرنی۔ اللہ نے مجھے مسلم بنایا ہے، اٹس اے پیکج ڈیل۔ جو حکم آئے گا لینا ہوگا، جو بات کہی جائے گی سننی ہوگی، جس طرح کہی جائے گی اس طرح سننی ہوگی، اپنی مرضی کے ساتھ نہیں سننی ہوگی۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے ایمان کو زندہ کرے، اللہ ہمیں اپنا خوف بھی دے، خوف بھی چاہیے، اور اللہ ہمیں اپنی محبت بھی دے۔ اللہ کا خوف، بعض اسکالر اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف مانگنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، اللہ سے صرف محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ صرف الغفور الرحیم ہے۔ اللہ صرف الغفور الرحیم نہیں ہے، اللہ الجبار بھی ہے، اللہ القہار بھی ہے، اللہ جو ہے وہ الحسیب بھی، اللہ شدید العقاب بھی، سزا دینے میں بہت سخت بھی۔ تو وی نیڈ اے بیلنس۔ ہاں، جو اسکالر کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے اندر اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، وہ اس کی بہت خوبصورت انالوجی دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ دنیا میں جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ چیز ذہن میں لائیے، اور ایک طرف آپ اللہ کے خوف کو ذہن میں لائیے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا جس چیز سے آپ دنیا میں ڈرتے ہیں آپ اس سے دور بھاگتے ہیں، اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے اور قریب جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے والا دنیاوی ڈیفینیشن میں ڈر کی طرح اپنے ڈر کو نہیں لیتا۔ آپ دنیا میں سانپ سے ڈریں گی تو آپ سانپ کے اور قریب قریب جائیں گی، ہاں پیارے سانپ مجھے تم سے بہت ڈر لگ رہا ہے، ایسے تو نہیں کرتے، ہم دور بھاگتے ہیں۔ لیکن جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کے قرب کو میکسیمم اپنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ سے اللہ کا خوف مانگیے، اور اللہ سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے پر نیکیوں میں دوڑنے والا بنا دے۔ ہم سب الحمدللہ یہاں جتنے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں مور اور لیس ماشاءاللہ، آپ سب لوگ یقیناً قرآن کی کلاس میں پہلی مرتبہ نہیں آئے، سوائے چند بچوں کے بچے بچارے مجھے ایسے دیکھنا ہے کہ یہ آنٹی کتنا بولتی ہیں، سوائے چند بچوں کے باقی الحمدللہ مجھے سب چہرے وہ ہیں جو اکثر کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں۔ آپ نے پہلے بھی قرآن سنا ہے، قرآن کے بیسک احکامات ہم سب جانتے ہیں، ہم سب خواتین الحمدللہ یہاں بیٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ منع کیا، غیبت منع کی، سود منع کیا، اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ ایک دوسرے کا حق مت مارو۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو بہترین اخلاق اپنانے کی دعوت دی۔ اللہ نے کہا دوسروں کی غلطیوں کو چھپاؤ، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن میں تمہاری غلطیوں کو چھپاؤں۔ یہ باتیں ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ میں بھی آپ کو شاید ان 18 دنوں میں کوئی نئی بات نہیں بتانے والی، آپ لوگوں کو بہت سی باتیں پہلے سے معلوم ہیں، پھر بھی ہم کیوں اپنی نیند کو چھوڑ کے، کمفرٹیبل کمروں کو چھوڑ کر، کمفرٹیبل بیڈ کو چھوڑ کر، گھر کے آرام اور سکون کو چھوڑ کر باہر آئے ہیں صرف ریمائنڈر لینے کے لیے۔ ہم سنتے ہیں، ہم کلاسز میں جاتے ہیں، ہم علم حاصل کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو دیکھے۔ آپ مجھے جج نہ کریں، میں آپ کو جج نہ کروں۔ کیا پھر بھی جتنا علم ہوتا ہے اتنا عمل ہوتا نہیں ہوتا نا؟ کیا لگتی ہے وجہ؟ اگر میں اپنے اندر دیکھوں جھانک کے، اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھوں، تو مجھے اس وقت اوور آل ایک ہی مسئلہ نظر آتا ہے، اور وہ اوور آل ایک مسئلہ ہے دنیا کی محبت۔ تاکہ آپ لوگ بھی اپنے اپنے بارے میں سوچیے گا، آپ اور میں جتنا علم رکھتے ہیں اسی اسپیڈ میں، اسی پروپورشن میں عمل نہیں کرتے، اس کی وجہ دنیا کی محبت۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ہے کہ آنے والے وقت میں ٹورڈ اینڈ آف ٹائم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 ایئرس پہلے کہا تھا کہ تمہارے بعد، صحابہ سے کہا تھا تمہارے بعد مسلمان کثیر تعداد میں ہوں گے لیکن سمندر کی جہاز کی طرح ہوں گے، اور تم لوگ جو ہو، تمہارے اوپر تمہارے دشمن جو ہیں وہ بالکل ایسے فیسٹ کریں گے جیسے کہ بھوکا انسان جو ہے وہ کھانے پر فیسٹ کرتا ہے۔ تو جب صحابہ نے پوچھا کیا ہماری تعداد کم ہوگی، آپ نے کہا نہیں، تعداد کم نہیں ہوگی، تم کو وہن کی بیماری ہو جائے گی، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ اور آپ اور میں اس وقت علم کے باوجود جو عمل میں آگے نہیں دوڑ رہے، یا جو اسٹیگنیشن آئی ہوئی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے حب الدنیا۔ جو حب الدنیا کا شکار ہوتا ہے اس کو اپنے آپ سے محبت ہو جاتی ہے، وہ سیلف آبسیشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ سیلفی کلچر کہاں سے آیا؟ حب الدنیا۔
اپنی ہی ذات کا دیوانہ بنا سکتا ہوں؟ سیلفی کرتے ہیں. اب جب آپ کا بچہ سیلفی لے تو ہم آنٹیاں بھی سیلفی خوب لیتی ہیں. ہاں جب آپ بچیاں جتنی بچیاں بیٹھے ہیں جب اماں سیلفی لیں تو آپ بھی جملہ بولیں, اور جب بیٹیاں اور بیٹے سیلفی لیں تو بھی آپ جملہ بول دیا کریں, اپنی ہی ذات کا دیوانہ بنا سکتا ہوں. اور سیلفی کلچر بالکل اس کی علامت. یہ دنیا کی محبت نکلتی کیسے؟ اچھا اس سے پہلے کہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں دنیا کی محبت نکالنے کا, ایک واقعہ واللہ عالم اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن بہرحال اس کو تفاسیر میں مینشن کیا گیا ہے. یہ آپ کو جوئش ٹریڈیشن میں ملتا ہے جس کو اسرائیلیات کہا جاتا ہے. اور اتنا بیسک سمجھ لیجیے کہ آپ جوئش ہسٹری میں سے اس واقعے کو لے سکتے ہیں جس کو نہ اسلام جو ہے ریجیکٹ کر رہا ہو, نہ ہی اس کے سچا ہونے کے لیے کوئی دلیل آپ کو اسلام میں ملے. اس پارٹ کو جوئش ٹریڈیشن میں سے لیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے مفسرین نے اس واقعے کو دنیا کی محبت کا امپیکٹ دکھانے کے لیے, لوگوں کو مسلمانوں کو سبق دینے کے لیے اپنی تفسیر میں مینشن کیا ہے. واقعہ ایسے آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام, اور میں اس کو جوئش ٹریڈیشن کیوں کہہ رہی ہوں, بیکاز یہ سارے کا سارا لائن تو ایک ہی تھی. آپ کو یہ جتنی بھی ہسٹری کمپائل ہوتی ہوئی ملتی, بیکاز ٹریڈیشن پڑھنے لکھنے کا جوز میں زیادہ تھا. جوز لکھا پڑھا زیادہ کرتے تھے, اس لیے آپ کو ان کے ٹائم میں جتنے بھی پروفٹس آئے آپ کو ان کی ہسٹری کافی زیادہ ریکارڈڈ ملتی ہے. اور آبویسلی بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کو کروسیفائی کرانے میں بھی وہ جو وہاں لوگ تھے وہ سارے آس پاس جتنا بھی ہسٹری لکھنے والا کراؤڈ تھا وہ میجورٹی جیوز تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ وہ مینشن کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ, اپنے فالوورز کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے. ان کا کوئی سفر تھا جس میں وہ اپنے فالوورز کو تعلیم بھی دے رہے تھے اور انہیں کہیں دور ٹریول کر کے جانا تھا. تو عیسیٰ علیہ السلام جب ایک مقام پر پہنچے تو ان کے ساتھیوں نے ان کو بتایا کہ ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم یہیں کیمپ لگاتے ہیں جہاں پر وہ اس وقت تھے, اور جس کے پاس جتنا اماؤنٹ ہے جو تھوڑا بہت ہے وہ دے دے ایک انسان کو, ایک بندے کو, اور ایک جا کر نیئرسٹ بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے کر آ جائے. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو اپوائنٹ کیا, سارے پیسے جمع ہوئے اور انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ آپ جائیں اور نیئرسٹ شہر سے جو کھانا ملتا ہے لے آئیں جو ہم سب کھا لیں گے. وہ بندہ گیا. اب کیونکہ سفر ہو اور سفر کے بعد آپ بہت زیادہ تھک گئے ہوں اور آپ نے کافی دیر سے کچھ نہ کھایا ہو تو بھوک کیسے لگتی ہے. ابھی بھی آپ سفر پہ آئے ہوئے ہیں نا, اپنے گھر سے یہاں سفر کر کے آئے ہیں اور پھر روزہ بھی ہے, تو جب افطاری ہوگی تو بھوک کیسے لگے گی جاندار. اچھا میں آپ کو مثال بتاؤں, رمضان نہ بھی ہوں, اگر میں کہیں کلاس کے لیے جاتی ہوں تو میں کلاس سے پہلے جسٹ پہلے کچھ نہیں کھا پاتی ہوں, لیکن جب میں واپس جاتی ہوں ایسا لگتا ہے میں 6 دن کی بھوکی ہوں. مجھے نہیں پتا آپ سے جو باقی لوگ کلاس لیتے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے یا نہیں لگتا, مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ اتنی بھوک لگتی ہے. تو یہ جو سب لوگ تھے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ, ان کو بہت بھوک لگ رہی تھی. اب جو گیا تھا ہاں تو عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور تھا تو انسان تھا, بھوک تو اس کو بھی لگ رہی تھی. تو جب وہ بازار گیا تو اس کو 3 بریڈ لوف ملے, بڑے بڑے 3 بریڈ لوف. اب جب تک اس باپ آتا, کبھی کبھی ہوتا ہے نا آپ بچوں کو روٹی لینے کے لیے بھیجیں تو توڑتے ہوئے لے کر آتے ہیں. تو واپس پہنچتے پہنچتے خریدنے سے لے کر اپنے ساتھیوں تک یہ بندہ پورا ایک بریڈ لوف کھا گیا. ٹوٹل 3 تھے, اب 2 رہے. ابھی واپس آیا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آیا تھا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے میریکلز میں سے یہ میریکل بھی دیا تھا کہ وہ پہچان جاتے تھے کہ کس نے کیا کھایا ہوا ہے. آپ کے کئی معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ بھی آتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب یہ بندہ لایا 2 لوگ اس نے پکڑائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیسرا کہاں؟ نہیں 2 ہی آئے تھے. جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر آپ ایسے ہی آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں. نہیں بس 2 ہی آئے اس سارے پیسوں میں. عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی آرگیومنٹ نہیں کیا, انہوں نے وہ 2 لوگ لیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے اور سب نے مل کر کھا لیا. سفر کنٹینیو ہو گیا, آگے گئے تھوڑی دیر کے بعد تو اب سفر لمبا ہوا, تھکن ہوئی, پھر کسی جگہ جا کر پڑا ڈالا. اب سوچا اب کیا کھائیں, تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہرن کا شکار اس علاقے میں کیا جا سکتا ہے, ہرن کا شکار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور ان کے ساتھیوں نے ہرن شکار کر لیا, اس کو انہوں نے ذبح کیا, اس کو باربیکیو کیا اور اس میں کھانا کھایا. پورا انہوں نے ہرن اچھی طرح مزے سے پیٹ بھر کے کھا لیا. جب ہرن کھا لیا تو اس کے بعد اس کی ہڈیاں وہیں سائڈ پہ پڑی ہوئی تھی اور ویسے اس کا سر وغیرہ بھی پڑا ہوا تھا. تو مفسرین لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بلند آواز میں اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس ہرن میں زندگی دے دے.
اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاص میریکل دیا تھا کہ وہ مردہ کو زندہ کر دیا کرتے تھے. اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. ان کے ساتھیوں کے سامنے اس ہرن کو زندگی ملی، وہ زندہ ہو گیا، اس پر گوشت آ گیا ہڈیوں کے اوپر، وہ پورا صحیح سلامت زندہ ہرن بن گیا اور بھاگتا ہوا واپس جنگل میں گیا. عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد اپنا سفر پھر کنٹینیو کرنے کے لیے اڑ گئے. جو یہ بریڈ لوف لے کر آیا تھا شخص، اس کے پاس آئے، سب کے سامنے نہیں ہے، اس کے پاس آئے اور اس سے کہا تیسرا بریڈ لوف کس نے کھایا؟ اس نے کہا واللہ دو ہی تھے. عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی بحث نہیں کی اور پھر آگے چلتے رہے. آگے سفر شروع ہوا تو اب آگے دریا کراس کرنا تھا. اب تو دریا کراس کرنا تھا، کشتی کوئی نہیں تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اور روایات میں یہ بات آتی ہے واللہ عالم کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ انسٹرکشن دی. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو انسٹرکشن دی کہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں اور پانی ہمارے لیے سرفیس بن جائے گا، ہم اس کے اوپر چل کر چلے جائیں گے اور ریور کراس کر جائیں گے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ سارے ساتھی معجزانہ طور پر پانی کے اوپر، سرفیس کے اوپر بالکل اسٹیپ رکھتے ہوئے سڑک کی طرح چل کر دوسری طرف کراس کر کے چلے گئے. ساتھی آگے بڑھ گئے. عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے پاس دوبارہ آئے کہ اس رب العزت کی قسم ہے کہ بتاؤ تیسرا لوگ کس نے کھایا ہے؟ وہ جس نے ہرن کو زندہ کیا، میں تمہیں اس کا حوالہ دیتا ہوں. وہ جس نے سمندر پر راستہ بنا دیا، بتاؤ تیسرا لوگ کس نے کھایا تھا؟ کہا واللہ دو ہی تھے. انسان دیکھیے ایک چھوٹا روٹی کا ٹکڑا ہی تھا نا، بولتے میں نے کھایا تھا، غلطی ہو گئی تھی. بہت سے بہت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے اور باہر میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں یہ انسان کی حوث ہوتی ہے بعض اوقات کہ بس میں آگے سے آگے بڑھوں اور بس بدنام نہ ہوں اور بھی کرتا ہوں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت بھی اس شخص کو خوش نہیں تھا. سفر کنٹینیو ہوا. اس کے بعد ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا گیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بیٹھے بیٹھے مٹی اکٹھی کی اور 3 پائلز بنا لیا مٹی سے. تراب، ڈسٹ کے الفاظ آتے ہیں تراب. آپ نے 3 پائلز بنائے، اللہ سے دعا کی اللہ ان 3 مٹی کے پائلز کو گولڈ کا بنا دے. اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے وہ تینوں پائل گولڈ کے بن گئے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص کو بلایا. اس سے کہا دیکھو ایک پائل تمہارا ہے، ایک میرا ہے اور ایک اس کا ہے جس نے وہ تیسرا بریڈ لوف کھایا. کیا کہا اس نے؟ فوراً کہا تو میں نے کھایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تینوں پائل. کوئی نہیں ڈانٹا، کچھ نہیں کہا، صبر کے ساتھ برداشت کر گئے. رسول ہے نا اللہ سے. اور اس کے بعد اس سے یہ کہا یہ تینوں پائل تمہارا دنیاوی مال تمہیں مبارک ہو اور اب تمہارا اور ہمارا سفر آگے کنٹینیو نہیں ہوگا. اپنے ساتھیوں کو لے کر آگے اپنے سفر پر جائے. یہ شخص یہاں بیٹھا تھا، بہت خوش ہو رہا تھا کہ بریڈ کھا بھی دی، رسول سے ڈانٹ بھی نہیں پڑی، بتا بھی دیا اور گولڈ کے 3 پائل بھی مل گئے. ابھی بیٹھا ہوا پلان ہی کر رہا تھا کہ میں اپنے سونے سے کیا کروں گا کہ وہاں پر 3 چور آ گئے. اور وہ 3 چوروں نے دیکھا کہ ایک اکیلا شخص بیٹھا ہے اور اس کے پاس اتنے بڑے بڑے گولڈ کے پائل ہیں. ان تینوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کو مرڈر کر دیا. دیر اینڈ دین اور پھر وہ بھی سفر کر کے کہیں سے آ رہے تھے، ان کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے میں سے ایک سے کہا کہ جاؤ تم بازار سے کھانا لاؤ، ہم اس مال کی حفاظت کرتے ہیں. وہ جو مال لینے گیا، دل اور دنیا کی محبت دیکھیں آپ. وہ جو مال لینے گیا اس نے کہا 3 پائلز ہیں گولڈ کی، میں کھانا یہاں کھا لیتا ہوں، ان دونوں کے کھانے میں پوائزن ملا دیتا ہوں، جاؤں گا تو یہ دونوں کھانا کھائیں گے، مجھے مارنا بھی نہیں پڑے گا، خود ہی مر جائیں گے. اس نے کھانے میں پوائزن ملایا اور اپنے دوستوں کے پاس لے کر آ رہا تھا. ان دوستوں نے پیچھے پلان کیا کہ 3 فائلز کو ہم 3 میں کیوں ڈسٹریبیوٹ کریں؟ دنیا کی محبت ہم 2 میں ڈسٹریبیوٹ کر لیتے ہیں، جیسے آئے گا ہم اس کو مرڈر کر دیں گے. چور تو آلریڈی تھے. تو جیسے ہی وہ خوشی خوشی کھانا لے کر سامنے سے آیا، ان دونوں نے اٹیک کیا اور اس کو